والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مشکوٰۃ المصابیح کا درس چل رہا ہے اور باب ہے کتاب العلم، علم کا بیان، الفصل الاول۔ آج کی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس معادن کمعادن الذہب والفضہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرمائے کہ لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح مختلف کانیں ہیں۔ کان کہتے ہیں کہ جہاں پر خزانے پیدا ہوتے نکلتے ہیں نا، جیسے کوئلہ کی کان ہے، سونا کی کان ہے، زمین ہر خزانے کی کان زمین ہے۔ کہیں پیٹرول نکلتا ہے تو پیٹرول کی کان ہوئی، کہیں تیل نکلتا ہے تو تیل کی کان ہے، کہیں کیا کہتے ہیں لوہا نکلتا ہے زمین سے تو لوہا کا کان، کان اس کو کہتے ہیں جہاں کسی چیز کا خزانہ ہوتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لوگ بھی جو ہے نا مختلف کانیں ہیں، جیسے کہ سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ تو اس زمین میں، یہ زمین ہے، زمین تو یکساں ہے لیکن اس زمین میں الگ الگ کانیں ہیں، کہیں سونا نکلتا ہے، کہیں چاندی نکلتا ہے، کہیں سے پانی نکلتا ہے، کہیں سے کوئلہ نکلتا ہے، کہیں سے لوہا نکلتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ ہیں نا تو ان کے اندر بھی الگ الگ خصلتیں ہیں، کسی کا مزاج سخت ہوتا ہے، کسی کا نرم ہوتا ہے، کوئی حسن اخلاق ہوتا ہے، کوئی بد خلق ہوتا ہے نا۔ تو مختلف کانیں ہیں، کوئی اچھا ہوتا ہے، کوئی برا ہوتا ہے۔ جس طرح زمین کی صفت ہے کہ کوئی زمین نرم ہوتی ہے، کوئی سخت ہوتی ہے، کوئی کالی ہوتی ہے، کوئی سفید ہوتی ہے، تو انسان کو بھی حال ہی ہے۔ ایک مثال دے کر بتائیں کہ لوگ جو ہے نا مختلف کانیں ہیں سونا چاندی کی کانوں کی طرح۔ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، تو ان میں اچھے لوگ جاہلیت میں، یعنی جو جاہلیت میں اچھے تھے اسلام لانے کے بعد بھی وہ اچھے رہے، اذا فقہوا، جبکہ وہ عالم بن جائے، علم سیکھ لے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ وہ زمانے جاہلیت میں تھے، کفر میں تھے، لیکن ان کی طبیعت میں نرمی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی۔ ابو جہل جیسا خونخوار بھیڑیا نہیں تھا، جیسے حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھ لے۔ میرے مصطفیٰ نے دونوں کے لیے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن ہشام۔ اس کا بھی نام عمر تھا، ابو جہل کا نام عمر نام تھا، عمر بن ہشام نام تھا۔ ایک بار حضور نے ابو جہل کہا تو سب عمر بھول گئے، ابو جہل اس کا نام ہو گیا۔ حضور نے دونوں کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ یا تو ابو جہل کو ایمان دے دے یا تو عمر کو۔ حضور نے دونوں کے لیے دعا مانگی، لیکن رب نے ابو جہل کو ایمان نہیں دیا، عمر کو دیا۔ کیوں دیا؟ کہ ابو جہل کا جو دل تھا نا وہ جاہلیت میں بھی خیار نہیں تھا، اچھا نہیں تھا، بدخلق تھا، سخت مزاج تھا، گستاخ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ زمانے جاہلیت میں تھے، شرک میں تھے، لیکن یہ بدخلق نہیں تھے، یاد رکھنا، یہ بدخلق نہیں تھے۔ اور مزاج میں سختی تھی لیکن ناحق سختی نہیں تھی ان کے اندر، مزاج میں یہ گستاخ نہیں تھے۔ یعنی یہ زمانے جاہلیت میں بھی خیارہم، اچھے لوگوں میں شامل تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو زمانے جاہلیت میں جو ہے نا کفر میں اعلیٰ تھے وہ اسلام میں بھی اعلیٰ رہیں، لیکن فرمایا اذا فقہوا، جبکہ وہ علم سیکھ کر کے عالم بن جائیں۔ یعنی ان کو نکھارنے والی جو چیز ہے نا اسلام لانے کے بعد جو بلند مقام ان کو ملے گا وہ علم کی برکت سے ملتا ہے، بلند مقام۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں بھی اچھے اخلاق کے مالک تھے، اسلام لانے کے بعد بھی اچھے اخلاق کے مالک، لیکن علم کیسے سیکھا؟ صرف سورۃ البقرہ کی تفسیر میرے حضور سے 10 برس تک سیکھی تھی۔ کتنا علم سیکھا تھا حضور نے، اس امت کا قطب بنایا تھا ان کو۔ فرشتے جس کی زبان پر کلام کرتے وہ عمر ہے، جس کے سائے سے شیطان بھاگتے ہیں اس کا نام عمر ہے۔ کتنا علم سیکھا حضور کی بارگاہ سے،
حضور کے نورانی سینے کی مطلب وہ چشمان کرم کی کیسے خیرات حاصل کی حضرت عمر نے، تو اچھے بنے نا۔ تو جو اسلام لانے کے بعد جو ان کو نکھارنے والی چیز ہے نا، حضور فرماتے اذا فقہوا، جب علم سیکھ کر کے عالم بن گئے۔ علم ہی انسان کو بلند مقام پر پہنچا، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مائے کو سلطان بنا دیتا ہے، سمجھ رہے؟ تو علم کے فیضان یہ ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ بلکہ بات یہ ہے کہ جب مسلمان ہو کر علم سیکھ لیں تو مسلمانوں میں سرداری رہے گی، اسلام سے عزت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں۔ وہ لوگ اسلام سے پہلے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے لعل تھے، یعنی موتی تھے، مسلمان ہو کر عالم بنے، دھل کر صاف ہو گئے۔ اس لیے جو ہے نا، اسلام لانے کے بعد جب بندہ علم سیکھ لیتا ہے تو اس کے اندر ایک نکھار پیدا ہوتا ہے، اس کی خصلت اور اس کی عادت اور اس کا اخلاق بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت جو آپ نے سنی ابھی، یہ رواہ مسلم، امام مسلم نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے، اور یہ آنے والی حدیث متفق علیہ ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث پاک جو آپ سننے جا رہے ہیں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد، رشک کرنا جائز نہیں ہے، الا فی اثنین، مگر صرف دو لوگوں میں۔ اب پہلے آپ کو سمجھا دیں کہ رشک کیا ہے۔ یہاں پر لفظ حسد آیا ہے۔ حسد کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت، کسی کے پاس نعمت ہو تو اس کو دیکھ کر کے جلنا دل میں کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی، یہ نعمت اس سے چھن جائے، ختم ہو جائے، زائل ہو جائے اور ہمیں مل جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ یہ حرام ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ مسلمان کی کوئی نعمت کو دیکھ کر کے جلنا اور کیا کہتے ہیں، یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن کر کے مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور حسد کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ اتنی بری چیز ہے، یہ دل کی ایک بیماری ہے، حسد گناہ حرام ہے۔ تو فرمایا کہ ایک ہوتا ہے رشک، جس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ رشک کا مطلب ہوتا ہے یہ جائز ہے۔ رشک کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو اپنے اس کو دیکھ کر ہی تمنا کرے کہ مالک جیسے تو نے اسے دیا ہے ہمیں بھی عطا فرما دے، بس اس کی نعمت زائل ہونے کی، ختم ہونے کی تمنا نہ کرے، آرزو نہ رکھے، صرف جس طرح تو نے اسے کمال دیا اللہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ کسی کو دیکھے آپ نے کہ کوئی سیٹ صاحب ہیں، بڑے مال و دولت اللہ نے ان کو دیا ہے لیکن سخاوت بہت کرتے ہیں، آپ یہ دل میں تمنا کریں کاش مالک جس طرح تو نے اسے مال دیا مجھے بھی مال دیتا اور مجھے بھی سخاوت کرنے کا موقع ملتا۔ اس کو کہتے ہیں رشک کرنا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس پر رشک کرنا۔ تو یہاں پر میرے آقا فرماتے کہ لا حسد الا فی اثنین، کہ رشک کرنا صرف دو لوگوں کے بارے میں جائز ہے، بس ہر چیز میں نہیں۔ دنیاوی امور کے بارے میں کسی کی بلڈنگ دیکھ کر کے تمنا کرنا کہ بلڈنگ ہم کو بھی ایسے مل جائے، یہ جائز نہیں، سمجھ لیں۔ یہاں اس حدیث پاک میں صرف دو لوگوں کے بارے میں، پہلا فرمایا کہ رجل اتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، ایک وہ آدمی جس پر رشک کر سکتے ہیں کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر مال دینے کے بعد اللہ نے اس کو حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ مال ہے، مال تو بہت لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن دل نہیں ہوتا ہے خرچ کرنے کا، کنجوس ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں، نہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ فرمایا مال اللہ نے دیا اور اللہ نے اس کو راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، مقرر فرما دیا کہ تو مال سے راہ حق میں خرچ کر۔ اگر ایسا سخی سیٹ ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر اس کو دیکھ کر کے رشک کیا کرو۔ یہ جائز ہے رشک کرنا کہ اللہ کاش ہمیں بھی اس طریقے سے مال ہو اور میں بھی اللہ کی راہ میں اس طریقے سے خرچ کروں، یہ جائز ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا يُعَلِّمُهَا، اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے علم و حکمت عطا فرمائی اور وہ اسی علم و حکمت کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے اور کیا کہتے ہیں لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی سمجھ لے کہ ایک وہ عالم جو عالم ہے، فقیہ ہے،
جس کے پاس علم ہے اور علم کا فیضان وہ دوسروں کو بتاتا ہے اور اپنے علم کو لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، لوگوں کے مسائل دینی الجھنیں دور کرتا ہے، ایسا عالم ہے نا، تو دیکھ کر رشک کیا کرو، کاش مولا ہمیں بھی ایسا عالم بنا دے تاکہ میں بھی علم سیکھ کر کے تیرے بندوں کو علم سکھاؤں۔ بس دو آدمی، یا تو سیٹھ، سخی سیٹھ، یا تو عالم جو علم کی تعلیم دیتا ہوں، ایسے لوگوں کے بارے میں دیکھ کر کے رشک کرنا یہ کیا کہتے ہیں، جائز ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے یہ جائز ہے، تو یہ کر سکتے ہیں۔ باقی دنیا داری کے معاملے میں کسی کے پاس نئی گاڑی لے لیا کسی نے، اس کو دے کر یہ تمنا کرنا کہ یار ہم کو بھی ایسی گاڑی مل جائے تاکہ گھومنا نصیب ہو، یہ درست نہیں۔ اس کو سرکار نے منع، مطلب یہ اس حدیث پاک کے میں صرف دو ہی بتایا نا جو میں نے آپ کا ذکر کیا۔ تو دنیاوی امور کے بارے میں رشک نہ کیا کرے، اور حسد تو گناہ ہے، رشک نہ کیا کرے۔ دینی امور کے بارے میں جس کی آخرت کو فائدہ آپ کو ملے، جیسے راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے بارے میں رشک کرے، علم کے بارے میں رشک کرے، اس سے آخرت کو فائدہ ملے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ عبادت گزار ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، تو آپ رشک کر سکتے ہیں، کاش اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے، ہم بھی تہجد گزار بن جائیں۔ تو دینی امور میں ہمیں رشک کرنا چاہیے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے ہمارے اندر یہ آرزو پیدا ہو کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح سے نعمتیں عطا فرما دے، تو یہ کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وعن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ سبحان اللہ، رواہ مسلم۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم میں صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے انقطع عنہ عملہ، اس کے سارے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب آج ہم زندہ ہیں نا، اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں نیک عمل کر لو۔ آج ہم زندہ ہیں تب تو قرآن کے درس میں آئے ہیں نا، اگر قبر میں گئے ہوتے تو آپ آتے وہاں سے؟ نہیں آ پاتے نا۔ آج زندہ ہیں تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، مر جائیں گے تو نماز پڑھ پائیں گے؟ نہیں، سب کو پتہ ہے۔ آج ہم زندہ ہیں تو خیرات بھی کرتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، سارے عمل نیک کر سکتے ہیں اور کرنے والے کر بھی رہے ہیں۔ لیکن اگر موت آ گئی تو ظہر کی نماز کھڑی ہے، ہم وہاں پڑھے ہوئے، جنازہ آتا ہے نا، مردہ نماز پڑھنے آتا ظہر کی؟ نہیں آتا نا۔ وہ افسوس کرتا ہوگا کاش ہم زندہ ہوتے تو لوگوں کی طرح ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، بس اسی وقت افسوس ہوگا۔ اس سے پہلے کاش افسوس کر لیا ہوتا نا تو کام بن گیا ہوتا۔ مرنے کے بعد جو حسرت ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں دے گی نا، پہلے سے حسرت کر لے تو کام بن جائے۔ پھر وہ پہلے سے لوگ کرتے نہیں ہیں، پہلے سے لوگ کرتے نہیں ہیں۔ تو اب بتایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو جو کچھ وہ نیک عمل کیا کرتا تھا اس کا سارا نیک عمل کا کرنا بند ہو جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب قبر میں جانے کے بعد جو کچھ اس نے کر لیا ہے اسی کی جزا یا سزا ملے گی، نیا کوئی عمل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر زندہ ہے تو نیا نیا عمل کرتا رہے گا، روزانہ نماز پڑھے گا تو روز ثواب ملتا رہے گا، جب تک پڑھتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا، جب تک دین سیکھتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ جیسے آپ زندہ ہوں، ہر ہفتہ درس میں قرآن میں آؤ گے، درس حدیث میں آؤ گے تو ہر ہفتہ درس حدیث میں آنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن جب آپ نہ آؤ گے تو نہیں ملے گا، یا موت ہو جائے گی تو پھر نہیں ملے گا۔ تو بتایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ منقطع یعنی ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، مگر 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کے عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کر کے جانا، یہ کر کے جانا پیارے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد بھی مسلسل ہمارے اعمال میں نیکیاں آتی رہیں، جس طرح زندہ کرتا ہے نیک عمل تو مسلسل نیکیاں لکھی جاتی ہیں جب تک نیکیاں کرتا رہتا ہے، تو مرنے کے بعد اگرچہ کوئی نیک عمل نہیں کر رہا ہے لیکن ایسا کام کر کے گیا ہے کہ مسلسل نیکیاں اس کے نام اعمال میں آ رہی ہوں، اس کے قبر میں کام آ رہی ہیں۔ 3 عمل ایسے ہیں۔ پہلی چیز فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، پہلی چیز فرمایا کہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی بندہ اس دنیا میں صدقہ جاریہ کوئی کر کے جائے، مثلا مسجد بنا دیا،
جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مدرسہ بنا دیا، لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں قرآن و سنت کی، تو جب تک تعلیم حاصل کرتے رہیں گے صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مسافر کھانا بنا دیا مسلمانوں کے لیے، مسلمان اس میں آ کر کے نفع حاصل کر رہے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ کو فائدہ ملے گا۔ کوئی اور سماجی کام کر دیا مسلمانوں کے لیے، یعنی ایسا عمل کر کے جائیں کہ جس سے مسلمان نفع اٹھائیں، اور جب مسلمان اس سے نفع اٹھا رہیں گے، جب تک اٹھاتے رہیں گے مسلسل آپ کو قبر میں، چونکہ آپ نے وہ کام شروع کیا ہے، آپ کی قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ سمجھ رہے نا؟ یہ کر کے جائیں جب تک زندگی ہے، کیونکہ آج کے دور کے اولادوں کا بھروسہ تو نہیں، آپ کو پتہ ہے ہماری اولادیں کس لائق ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری قبر پر آنے کے لیے بلکہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، تو کیا بھروسہ ان کا ہے؟ اتنی دنیا دار ہوتی جا رہی ہیں اولادیں اور اتنی نافرمان، تو ان کا کیا بھروسہ کو ہمیں نیکیاں کر کے بخشے گی؟ جو ان کو خود توفیق کی خیر نہیں نصیب ہوتی، وہ کیا ہمارے لیے بخشیں گے پیارے؟ اس لیے آپ خود اپنے ہاتھوں سے یہ پودے لگا کر جائیں تاکہ آپ کا اس پودے کا پھل آپ کو قبر میں ملتا رہے۔ تو فرمایا پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، بندہ کوئی ایسا عمل کر کے جائے جس سے مسلمانوں کو نفع ہوتا رہے، تو جب تک مسلمان اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے تب تک کیا ہوتا رہے گا؟ تمہارے قبر میں اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا، یعنی یہ عمل کا سلسلہ جاری رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ دوسری چیز فرمایا کہ او علم ينتفع به، یا وہ مرنے والا ایسا علم چھوڑ گیا ہے، لوگوں کو سکھا گیا جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، اور مرنے والا مر گیا، تو جب تک لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے تب تک جو ہے نا اس کے عمل کا سلسلہ قبر میں جانے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ مثلا ہم نے آپ کو سکھایا علم، ہم تو خیر آپ کو تو ایک ہفتہ میں آتے ہو، اللہ کی رحمت سے بہت سارے شاگرد تیار کر دیے ہیں، جو ہمارے شاگرد ہیں اس کے بعد وہ اپنا شاگرد بنا رہے ہیں، اس کے بعد اگلا اپنا شاگرد بنا رہے ہیں، بہت سارے بچوں کو ہم نے عالم بنا دیا، جو دوسروں کو عالم بنا رہے ہیں، دوسرے تیسرے کو عالم، ایک کڑی چلی ہے الحمدللہ، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قبر میں یہ ثواب ملتا رہے گا۔ کسی کو اپنے علم سکھا دیا، آپ نے علم جان لیا، اب آپ اس علم پر عمل کر رہے ہیں، نفع حاصل کر رہے ہیں نا، تو ہم مر گئے، تو آپ جب تک نفع اس علم سے حاصل کرتے رہیں گے، یا آپ نے وہ علم کسی کو سکھایا دوسرا بھی نفع حاصل کر، جو میں نے سکھایا آپ نے سیکھا، آپ نفع حاصل کر رہے، آپ نے کسی اور کو سکھایا وہ نفع حاصل کر رہا، اس نے کسی اور کو سکھایا، ایک کڑی چل گئی۔ تو اس طریقے سے جب تک اس علم سے نفع حاصل ہوتا رہے گا، سکھانے والا تو مر کے چلا گیا قبر میں، تو مسلسل اس کی قبر میں نیکیاں ملتی رہیں گی۔ یہ عمل بھی کر کے جائیں اگر ہو سکے تو، جو آپ کو معلوم ہے دوسروں کو بتا دیں صحیح طریقے سے۔ اور میں نے سب سے پہلی حدیث پاک سنائی تھی نا، یاد ہے آپ کو؟ اس باب کی سب سے پہلی حدیث، بلغوا عنی ولو آیا، میرے آقا فرماتے میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی بات جانتے ہو۔ تو یہ علم کی خیرات دینے سے، علم اور مال میں فرق یہی ہے، مال آپ خیرات کریں گے تو ختم ہو جائے گا، علم خیرات کریں گے تو قبر میں بھی آپ کے ساتھ جائے گا۔ فرمایا کہ وہ علم جو لوگوں کے درمیان چھوڑ کر گیا ہے یا لوگوں کو سکھا کے گیا ہے، لوگ اس پر عمل کرتے جا رہے ہیں، لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو قبر میں جانے کے بعد جو علم جس نے سکھایا ہے نا، مسلسل اس کے قبر میں نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، عالم بنا دیں بچوں کو، حافظ بنا دیں، قرآن پڑھتے رہیں گے، علم عالم بنا دیں گے، تو آپ کا اگر اس میں سرمایہ لگا ہے، آپ کی محنت لگی ہے، آپ کی کوشش ہوئی ہے، تو انشاءاللہ وہ ثواب جاریہ آپ کے لیے ہو جائے گا، قبر میں ثواب ملتا رہے گا مسلسل۔ دوسری چیز یہ، اور تیسری چیز میرے آقا فرماتے او ولد صالح یدعو لہ، یا مرنے والا کوئی نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے، جو نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ یاد رکھنا، اگر والدین ماں باپ نے اپنے اولاد کو نیکی کے راستے پر لگا دیا ہے، صحیح تعلیم و تربیت کر دی ہے، تو پھر وہ مر جائیں تو اولاد جتنی نیکیاں کریں گی، وہ چاہے دعا کرے یا نہ کرے۔ مثلاً ماں باپ نے، والدین نے اپنے اولاد کو نمازی بنا دیا ہے، دیندار بنا دیا ہے، قرآن پڑھنے والا بنا دیا، شریعت و سنت پر کا عامل بنا دیا، یہ بنا دیا، تربیت صحیح دی، اور اس کے بعد انتقال ہو گیا، تو اس کی اولادیں جو نیکیاں کریں گی، جتنا بھی نیک عمل کریں گی جو والدین نے ان کو سکھایا ہے، تو وہ سارے نیکیوں کا اجر اس کو بھی ملے گا، اس اولاد کو بھی
اور اس کے والدین کو اس کی قبر میں ملتا رہے گا۔ اس لیے اگر اپنی قبر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں نا تو اپنی اولادوں کو نیکی کے راستے پر لگا کر جائیں، ان کو دین سکھائیں، دین، صرف دنیا نہ پلائیں، دین سکھائیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، زیادہ تر والدین اپنی اولاد کے لیے دنیا کے خواب دیکھتے ہیں اور بڑا بڑا خواب دیکھتے ہیں، چھوٹا موٹا خواب نہیں دیکھتے، بڑا بڑا میرا بیٹا بڑا ہو کر کے، اور محنت بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے، خالی خواب نہیں دیکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اس کے پیچھے، سرمایہ لگاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ماں باپ جو اولاد کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، دنیاوی کی تعلیم و ترقی کی خاطر اپنی اولاد کو 2-2 3 سال کے لیے اپنے سے جدا کرنا بھی گوارا کر لیتے ہیں، اور باہر ملک میں مال کثیر خرچ کر کے بھیج دیتے ہیں، جا کر پڑھو بیٹا۔ برا نہیں ہے یہ، ایسا کرنا برا نہیں ہے، پڑھائیں خوب، دنیا کی تعلیم جتنی مرضی چاہے پڑھا لیں، لیکن ایک طرف تمہیں دنیا سے اتنی محبت ہے، دنیا کی اعلیٰ ترقیوں کی خاطر اتنی محنت کرو، پہلے یہ تو دیکھو تمہارے بیٹے نے دین کتنا سیکھا، دین۔ اس کے قبر میں وہ جائے گا تو کیا لے کر جائے گا، پھر وہ تم مر جاؤ گے تو تمہارے بیٹے سے نفع تمہیں کیا ملنے والا ہے، یہ پہلے غور کرنے کی بات ہے۔ نیک اولاد اگر ہوگی نا، نیک اولاد ہوگی نا پیارے، تو آپ کو قبر میں ٹینشن نہیں رہے گا، انشاءاللہ اس کی نیکیاں آپ کو قبر میں کام آئیں گی۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ تھا، وہ قبرستان گئے، رات کا وقت تھا تو وہ قبرستان گئے تو ان کو نیند لگ گئی۔ کیا دیکھا کہ وہ قبرستان کے سارے مردے جو ہے نا قبروں سے نکل گئے، اور کوئی مطلب آسمان سے کوئی رحمت و انوار کی شے جو ہے نا وہ گر رہی ہے، اور اس کو وہ چن رہے ہیں قبرستان کے سارے مردے، لیکن ان میں سے ایک مردہ جو تھا نا وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سب کو دیکھ رہا تھا، وہ چن نہیں رہا تھا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی تھیں، سارے مردے تو سمیٹ رہے تھے، لیکن ایک مردہ وہ سمیٹ نہیں رہا تھا، وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا، سب کو دیکھ رہا تھا۔ تو وہ بزرگ اس کے پاس گئے، پوچھا کہ یار کیا قیامت آ گئی کیا؟ کہا نہیں، ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے۔ کہا پھر یہ کیا ہے، سارے مردے باہر نکل آئے اور یہ سب کیا چن رہے ہیں زمین سے، کیا سمیٹ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے سارے مردے کی بات یہ ہے کہ جو زندہ لوگ ہمارے لیے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہ اس کی برکات سمیٹ رہے ہیں، اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے، رحمتیں، جو ایصال ثواب کرتے ہیں، فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں، نیکیاں بھیجتے ہیں مردوں کے نام، تو وہ اس کی نیکیاں نورانی شکل میں اللہ عطا فرماتا، وہ سمیٹ رہے ہیں۔ تو پوچھا پھر تم کیوں سمیٹ نہیں رہے ہو، تمہیں ضرورت نہیں ہے کیا؟ کہنے لگا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ تو کہنے لگا کہ فلاں بازار میں جاؤ گے نا، دیکھو گے تو میرا ایک بیٹا ہے جو حافظ قرآن ہے، وہ مجھے روزانہ ایک قرآن پڑھ کر کے بھیجتا ہے میرے پاس، تو مجھے یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کو ہمیں لینے کی حاجت نہیں ہے۔ وہ جب بیدار ہوئے بزرگ نہ گئے، دیکھا کہ ان کا بیٹا وہ حلوائی کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، حلوہ بنا رہا تھا مٹھائی، اور زبان اس کی حرکت کر رہی تھی۔ پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں قسمت سے حافظ قرآن ہوں اور روزانہ ایک قرآن پڑھ کر اپنے والد کے لیے بخشتا ہوں۔ تصدیق ہو گئی نا، اس کی تصدیق ہو گئی، وہ اس کو ملتا ہے تو وہاں اس کو ٹینشن نہیں ہے، اور باقی سارے مردوں تو پھٹافٹ لے رہے ہیں کہ ہمارے تو کوئی نیک اولاد چھوڑ کے آئے نہیں ہم۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ پھر وہ بزرگ اسی قبرستان میں گئے، اور جانے کے بعد پھر دیکھا کہ وہی سارا منظر ہے جو پہلے دیکھا تھا، لیکن اس بار وہ آدمی جو تھا نا مرحوم، وہ مردہ، وہ بھی جو ہے نا برکات سمیٹ رہا ہے۔ تو بیدار ہوئے تو اس حلوائی کی دکان پر پھر گئے، معلوم کیا کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے جو روزانہ قرآن پڑھ کے بھیجتا تھا۔ تو میرے عزیزوں، اولاد کو نیک بنائے، نمازی بنائیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا پڑھنا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی اولادیں نمازی بنائیں، دیندار بنائیں۔ دنیا کی تعلیم جتنا مرضی چاہے دے لے، بس کوئی مقصد وہ نہیں ہے، برا بھی نہیں ہے، اور دینا بھی چاہیے، ضرورت بھی ہے، وقت کا تقاضا بھی ہے، سب دیں، لیکن پہلے اصل ان کو اپنا دین دیں۔ پہلے یہ سوچے کہ ان کی قبر و آخرت میں اور ہماری قبر و آخرت میں انہیں کام آئے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا ہے کہ ترقیوں کے خواب دیکھتے دیکھتے موت آ گئے اور کہانی ختم ہو جائے۔ آخری بات آپ کو کبھی میں نے ذکر کیا ہوگا، بڑی نصیحت والی بات ہے یہ، میں عرض کر کے حدیث شریف تو پوری ترجمہ اس کا ہو گیا ہے، یہ آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ وہ ممبئی کا واقعہ ہے، ایک بہت مالدار امیر و کبیر آدمی تھا، اکلوتا بیٹا تھا اس کا، اکلوتا، بہت پڑھایا۔ میں انسان جب مالدار بھی ہوں اور کثیر مال دولت کا مالک تھا اور بیٹا بھی اکیلا ہو تو خوب پڑھایا، اتنا پڑھایا کہ ڈاکٹر بنایا، بڑے سے بڑا ڈاکٹر بنا دیا اس کو،
اور اس کی پڑھائی کی پیریڈ بھی اور اعلیٰ ترقی اور ڈگری حاصل کرنے کا ایام چل ہی رہے تھے کہ اس کو باہر بھیجا دوسرے ملک، چونکہ دوسرے ملک میں زیادہ اچھی پڑھائی ہوتی ہے، پیسہ خرچ کم، پیسہ تو تھا ہی، پانی کی طرح بھیج دیا، پڑھتا رہا، کئی سال گزر گئے پڑھتے پڑھتے۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ وہ لڑکا بیچارہ بیمار ہو گیا، اور بیمار ایسا ہوا، شدید بیمار ہوا۔ اب باپ نے پانی کی طرح پیسہ بہایا، تھا ہی پیسہ کہ میرا بیٹا اکلوتا ہے کسی طرح بچ جائے، یہ تو غریب کیا بھی یہ معاملہ پیش ہو تو غریب تو اپنی مطلب جھوپڑی بھی اپنی زمین میں بیچ کر کے اپنے بیٹے کو علاج کراتا ہے، وہ تو پیسہ والا تھا، خوب علاج کرایا، باہر بھی علاج کروایا، بدیش میں جا کر کے اس کے ہڈی میں کینسر کچھ ایسا ہو گیا تھا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد تعلیم میں، اور اس کے بعد لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد علاج میں، ڈاکٹروں نے کہا کہ اب اس کے ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، گھر لے جائیں، بس چند دنوں کا مہمان ہے، جب تک زندہ رہیں اس کو خدمت کریں، کچھ کھلائے پلائے۔ اب ہر طرف سے باپ ناامید ہو گیا، مایوس ہو کر کے گھر لے آیا، باہر علاج کرایا تھا دوسرے ملک، جب گھر لایا نا، اب اس کی تو سارے گھر والے مایوس تھے اس کی زندگی سے، اور بعض مریضوں کا حال آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو لا علاج مریض ہو جاتا، اپنے زندگی کے آخری ایام میں گزرتا ہے، ایک ایک دن بیچارہ موت کا انتظار کرتا ہوتا۔ آج بھی بہت سارے مریض ایسے ہیں، ختم نہیں ہو گئے ہیں، اسپتالوں میں جا کر کے دیکھ لیں، ڈاکٹر لوگ ہیں نا، ان کو زیادہ تجربہ ہوگا آپ کے پاس کیسے کیسے مریض آتے ہیں۔ ورنہ اگر عبرت حاصل کرنا ہو نا تو سول میں آپ جائیں، اور جو کینسر وارڈ ہے وہاں جا کر کے بہت چکر لگا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کس حال میں لوگ گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو کہ بیٹھے ہیں نا آرام سے نا، قسم خدا کی کروڑوں کروڑ شکر ہے میرے رب کا، کروڑوں شکر ہے پیارے رب کا۔ جا کے دیکھ لو اس وقت کیسے لوگ چیختے ہیں، کیسے تڑپتے ہیں، کیسے اپنی موت کے انتظار میں موت مانگتے ہیں، موت نہیں آتی، کیسی شدت کی تکلیف میں۔ اللہ کا احسان عظیم مولا سلامت رکھنا۔ اب وہ باپ جو ہے نا انتظار خدمت کرتا رہا بیٹے کو، تو اس کے بیٹے نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان، آپ نے ہم کو بہت پڑھایا، ہم نے شروع سے لے کر کے جو آخر تک پڑھائی کی، تمہارے پاس ساری ڈگریاں ہیں، وہ مارک شیٹ وغیرہ رزلٹ وغیرہ سب کچھ، وہ لے آؤ ذرا ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، زندگی تو ختم ہونے والی ہے، ایک بار اس کو دیکھ لو۔ تو اس کے پاس الماری میں رکھی بہت ساری ڈگریاں، اس نے بہت سارے ذہین تھا، تو میڈل وغیرہ جو انعام وغیرہ حاصل کرتے، جب مقابلہ ہوتا یا اعلیٰ نمبر آتا، فرسٹ نمبر آتا تو انعام بھی ملتا ہے، بہت ساری چیزیں جمع کر رکھا تھا اس نے اپنی زندگی میں۔ تو باپ نے ساری ڈگریاں جو تھی اس کی نا مارک شیٹ وغیرہ اور رزلٹ وغیرہ سب لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ لڑکا حسرت بھری نگاہ سے ایک اٹھاتا ہے، کبھی 5ویں کی، کبھی 10ویں کی، کبھی 12ویں کی، وہ جو مارک شیٹ آتی ہے نا، یہ اٹھاتا ہے، وہ اٹھاتا ہے، کبھی وہ اٹھاتا ہے، اور زندگی تب کس کام کی ہے؟ اچھا وہ مرنے کے بعد تو دوسرے کی بھی کام نہیں آئیں گے، کام اسی کو آنا تھا، تو کبھی یہ اٹھاتا ہے، کبھی وہ اٹھاتا ہے، کبھی یہ میڈل اٹھاتا ہے، کبھی وہ انعام اٹھاتا ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ابا یہ بتائیں کہ آپ ہمیں اتنا کچھ ہم نے محنت کیا، پیسہ خرچ کے ساری ڈگریاں جمع کی ہیں، اب تو زندگی کے دن تھوڑے بچے ہیں، نہ جانے کب موت آ جائے، قبر میں تو جانا پڑے گا، اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، ہم کو یہ بتائیں آپ کہ ان میں سے کون سی ڈگری یا کون سی مارک شیٹ ایسی ہے جو ہم اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائیں اور منکر نکیر کو دکھائیں تو ان کے ہاں کام چل جائے، یہ بتا دیں ہمیں۔ اب باپ کو لگا جھٹکا، کون سی بتائے گا؟ کہ ابا ہمیں یہ بتائیں جو ہم نے اتنے بڑے بڑے انعام حاصل کیے، کون سا انعام لے کر جاؤں قبر میں اور منکر نکیر کو بتاؤں دیکھو ہم نے یہ انعام جیتا ہے تو ہمیں چھوڑ دیں۔ کہا بیٹا تمہارے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے، ظلم، ان میں سے کوئی ڈگری تمہارے اس کام کے نہیں ہے کہ تم قبر میں لے جا کر کے منکر نکیر کو دکھاؤ تو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہا پھر ابا آپ نے ہم کو محبت نہیں دیا، آپ نے ہماری آخرت برباد کر کے آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ناانصافی کی ہے۔ یہ سمجھنے والوں کے لیے نصیحت ہے، بس یوں کہہ رہا ہوں۔ آج ہمارا بھی حال، ہمارے بچوں کا حال یہی ہے، یہی نصیحت ہے۔ کاش ہم نصیحت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ پیارے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دنیا کی دلائیں، اشد ضرورت اس دور میں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، وکیل بنائیں، جج بنائیں، بہت ضرورت ہے، سب بنائیں، لیکن دین پہلے پڑھائیں، یہ ہمارا اصل سرمایہ، خزانہ نہ چھوڑیں،
اپنا دین نہ چھوڑیں، دین پہلے پڑھائیں، اللہ اس کی رسول کی صحابہ اہل بیت کی محبت، اولیاء کی محبت ان کے سینے میں پہلے ڈالیں، کیونکہ اگر بچہ ہمارا پڑھتے پڑھتے کر زندگی کے آخری دن اس کے آ گئے نا، دین اس کے پاس رہے گا تو وہی کام آئے گا۔ دنیا کی ڈگری تو آپ کو پتہ قبر میں تو چلے گی نہیں، تو وہی کام آئے گا، کیونکہ زندگی تو بھروسہ بھی نہیں ہے نا کہ ہم اپنے بیٹے کو پڑھا رہے تو ڈاکٹر بنا رہے تو ڈاکٹر بن ہی جائے گا، زندگی کیا ٹھکانا ہے یار۔ تو آپ پڑھائیں، سب کی ضرورت ہے، دین کو مقدم رکھیں، بس علم دین پہلے سکھائیں، اپنا دین پہلے بتائیں، اپنے اللہ اس کے رسول کی محبت پہلے بتائیں، تاکہ آپ کے بیٹے اگر دیندار ہوں گے نا تو صرف انہیں نہیں، ان کے دین کی نیکیاں آپ کو بھی کام آئے گی قبر میں۔ او ولد صالح یدعو له، میرے آقا فرماتے ہیں نیک اولاد جو بندہ چھوڑ کر جائے گا تو قبر میں اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہونے کے باوجود بھی اس کی قبر میں نیکیاں اس کی اولاد کی ملتی رہیں گی۔ اس لیے آپ کے اولاد جو ہے نا، یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ ہے، لیکن جب آپ صدقہ جاریہ بنائیں گے تب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں علم و عمل میں برکت عطا فرمائیں، اللہ ہماری اولادوں کو نیک راستے پر قائم فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی